میرے مولا کو صلیب پر لٹکے کافی دیر ہو چکی۔ ناظرین اور حاضرین کا انبوہ گراں تھا۔ سب دیکھ رہے تھے اور سب دیکھ دیکھ کے کچھ حیران ہو رہے تھے اور کچھ پریشان، کچھ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کائنات میں بہت کم ہی لوگ ایسے دکھائی دیتے تھے جو سنجیدگی اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ مولا کائنات کو مسلوب کیا جا رہا ہو اور کائنات کا دل نہ دھڑک اٹھے، کائنات کانپنے لگی۔ سب سے پہلے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ سورج نے روشنی دینا چھوڑ دی۔ کچھ لوگوں نے اس کے جواز کے لیے یہ کہا ہے کہ سورج گہنا گیا، لیکن آپ غور فرمائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس اس بات کو بڑے یقین کے ساتھ کہتی ہے کہ چاند کی 14 اور 15 تاریخ کو نہ سورج گرہن ممکن ہے نہ چاند گرہن ممکن، لہذا یہ سورج گرہن تو تھا ہی نہیں۔ ہم تو یہ کہنے میں حق بجانب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ سورج شرما گیا۔ اس ظلم کے سامنے سورج نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سورج جس کی کرنیں کونے خدرے میں جاتی ہیں، جو ہر ایک جگہ پہ اپنی نظر ڈالتا ہے، لیکن اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ مولا کائنات کو مسلوب کیا جائے اور وہ دلدوز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا، لوگوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے جب ایک مکمل سورج گرہن ہوا تھا، اور اس وقت لوگوں نے واقعی دن میں تارے دیکھے، اور وہ تو صرف سورج گرہن تھا، اور یہاں پہ تو سورج سے اس کی روشنی چھین لی گئی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سورج اندھا ہو گیا، اور پھر تارے نظر نہیں آتے تو اور کیا نظر آتا۔ ایک عجیب سما تھا کہ لوگ حیران و پریشان سراسیمہ ادھر ادھر مارے مارے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے کہ یہ سورج کو کیا ہوا۔ عجیب لوگ تھے، یہ پوچھتے تھے کہ سورج کو کیا ہوا، لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ سورج بنانے والے پہ کیا گزر رہی ہے۔ سورج بنانے والا اپنی جان دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی اپنی جان دے رہا تھا۔ جب خالق اس دنیا میں نہ رہے تو مخلوق کس طرح سے رہ سکتی ہے؟ سورج نے روشنی دینے سے انکار کر دیا۔ چاند نے کہا کہ میرے یہ بس کا نہیں ہے کہ میں ایسا کام کروں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آثار قیامت ہے، کہ کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سورج اپنی روشنی نہیں دے گا، چاند اس دن بالکل آگ کی طرح سے دکھائی دے گا، دن میں لوگوں کو تارے نظر آنے لگ جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے پورے آسمانوں کو ہلایا جا رہا ہے، اور یہ وہی قیامت کا سما تھا۔ اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جب یہ سما آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا ہوگا تو انہیں آپ کا وہ قول گرامی یاد آ گیا ہوگا جو آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت میں ہوں۔ مسیح صرف قیامت کی نشانی نہیں بلکہ خود قیامت ہے۔ لوگ شاید اس واقعے کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قیامت صغریٰ تھی اور قیامت کبریٰ تو آنے والی ہے جو روز محشر بپا ہوگی، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ آنے والی قیامت قیامت صغریٰ ہے، اور یہ قیامت قیامت کبریٰ تھی۔ اس سے بڑی اور قیامت ہو ہی نہیں سکتی کہ مولا کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس قیامت کے دن تو لوگ زندہ ہو اٹھیں گے، یہاں تو لوگوں کو زندہ کرنے والے سے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا تھا۔ اس سے بڑی اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا منظر سورج کب دیکھ سکتا تھا؟ یہ تو انسان اتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ منظر دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے دوران بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ سورج سا سنجیدہ مخلوق نے کہا، میرے بس کا یہ نہیں کہ میں یہ منظر دیکھوں۔ پھر صرف یہی نہیں ہوا کہ سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا، بلکہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کے بارے میں قوم بنی اسرائیل کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ جب ان کا خانہ کعبہ تیار کیا گیا تھا تو اس پہ غلاف چڑھا دیا گیا تھا، اور یہ غلاف باہر نہیں تھا جو حتیم کے باہر ہو بلکہ اندر تھا، کیونکہ اس کے اندر جانے کی کسی کو اجازت تھی نہیں۔ صرف امام کعبہ حج کے موقع پر سال میں ایک مرتبہ اندر جاتا تھا، اور خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا بلکہ قربانی کا خون لے کے جایا کرتا تھا، اور پروردگار کے سامنے پیش کر کے کہتا تھا کہ مولا، ہم تو وہ گناہگار بندے ہیں کہ اگر ہمارا خون بھی بہا دیا جائے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ خون قبول فرمائیے۔
اور باہر کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آگے غلاف ہوتا تھا۔ پروردگار عالم نے یہ غلاف پھاڑ دیا، یہ شق کر دیا، اور کلام اللہ میں لکھا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، نیچے سے اوپر نہیں پھٹا۔ اس میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہیں تھا، بلکہ پروردگار نے کہا کہ جب مولائے کائنات ہی اس دنیا میں نہیں ہے تو آؤ میں تمہیں نظارہ دکھا دوں کہ اندر کیا ہے۔ یہ راستے اب کھل گئے، جنت کے دروازے واہ ہو گئے۔ آؤ، جسے آنا ہو، جسے دیکھنا ہو جنت، میرے ساتھ ساتھ آئے۔ میرے مولا نے وہ جنت کے دروازے اس طرح سے واہ کر دیے، غلاف کعبہ شق ہو گیا۔ جب غلاف کعبہ پھٹ گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر امام کعبہ اب جائے گا کہاں؟ اب امام کعبہ کی گنجائش رہی ہی نہیں ہے، کیونکہ امام آخر الزمان آ پہنچا۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور امام کی یہ ہمت ہے کہ قربانی دے سکے؟ اس سورج کے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے؟ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی ہوا جو لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں سنتے چلے آئے تھے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ قبریں شق ہو جائیں گی اور مردے اس میں سے نکل آئیں گے۔ ایک قیامت کا سما تھا کہ قبریں شق ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ لوگ مردوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس لیے کہ مردے قبر کے اندر رہیں اور باہر نہ نکلیں، اور یہاں جہاں آسمان نے انکار کر دیا کہ میں نہیں چمکتا، وہاں زمین نے بھی کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں کہ اب میں یہ امانت اپنے پاس سنبھال کے رکھوں، یہ امانتیں اپنی واپس لے لو، یہ مردے تمہارے حوالے۔ میرا دل کرتا نہیں کہ میں اس میں کسی کو سمو سکوں۔ لیکن اسی دن، اسی شام ایک اور مردہ جب دفن کیا گیا تو تب بھی قبر کو یہی پریشانی تھی کہ اس مردے کو میں کیسے سنبھال کے رکھوں۔ یہ تو وہ ہے جو کہ لوگوں کو جان عطا کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ یہ میرے اختیار میں کہاں کہ زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ لہذا اس نے اس کو بھی شق کر کے اور قبر کو اور اس مردے کو باہر نکال دیا۔ مردے جی اٹھے، قیامت کا سما، مسیح جو خود قیامت اور قیامت کی نشانی ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ شام غریباں تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فارسی میں غریب کے معنی مفلس اور قلاش کے نہیں ہیں، بلکہ غریب اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو۔ تو میرے مولا اپنے وطن سے دور پارے گئے، اور اس وطن سے دور کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صوبہ گلیل سے دور تھے، اپنے گاؤں ناصرت سے دور تھے اور القدس میں تھے۔ القدس تو آپ کا جانا پہچانا تھا۔ بیت المقدس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اسے تو میں ایسے جانتا ہوں جیسے بیٹا اپنے باپ کے گھر کو جانتا ہے۔ یہ میرے لیے کون سی اجنبی چیز ہے؟ لیکن آپ کا اصلی گھر تو عرش معلیٰ تھا، اور آپ اس دنیا میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو آپ کی یہ آخری شام یہ واقعی شام غریباں تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ جب مرتے ہیں تو کمزوری کے باعث، نقاہت کے سبب سے آواز حلق سے باہر نکلتی نہیں۔ لوگ کان لگا لگا کے سنتے ہیں کہ مرنے والا کیا کہہ رہا ہے، کہ وصیت سننے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اور یہاں آپ بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ ایک کمزور انسان ہوتے تو آپ بھی اوروں کی طرح سے بڑی نحیف و نزار آواز میں کہتے کہ میری جان نکل رہی ہے، لیکن یہاں تو آپ نے بآواز بلند کہا کہ یہ امانت جو آپ نے مجھے دی تھی وہ میں آج لوٹا رہا ہوں، یہ لیجئے آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ جب ہم ان واقعات پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں اور چشم تصور سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسا سما ہوگا، تو بالکل یہی دکھائی دیتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ واقعی یہ قیامت کا منظر تھا۔ یہ شام صرف شام غریباں نہیں تھی، یہ شام زندگی کی شام تھی، کیونکہ زندگی کا سورج جس کا نام سیدنا مسیح سلام علیہ ہے غروب ہو رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی کہاں ہوتی ہے، تو لہذا سورج کو روشن رہنا ہی نہیں تھا، لہذا آپ غروب ہو گئے، آپ نے اپنی جان دے دی۔ لیکن کیا یہ حادثہ تھا؟ یہ سانحہ تو ہے لیکن حادثہ نہیں۔ سانحہ تو واقعی ہے کہ زندگی کے مالک سے اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے، لیکن حادثہ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ ہوا نہیں، بلکہ آپ تو اس دنیا میں آئے اسی لیے تھے
جب آپ اس لیے تشریف لائے تھے تو یہ حادثہ نہیں، ہم سانحہ کہتے ہیں، یہ شام غریبہ ہے، لیکن ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے۔ یہ سانحہ ہے لیکن حادثہ نہیں، حادثہ ہوتا تو ہم ماتم کر رہے ہوتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گڈ فرائیڈے ہے۔ ورنہ لوگ تو کہتے کہ یہ بابا یہ بیڈ فرائیڈے ہے، ورسٹ فرائیڈے ہے، بہت برا دن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا اپنے بندوں کی خاطر جان دے، اور لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ اچھا دن نہیں ہے، اس سے بڑھ کے خوشی کا موقع اور سما کیا ہو سکتا ہے۔ یہ شام غریبہ بھی ہے اور شام خوشی بھی ہے۔ سورج نے اپنی روشنی نہیں دی، غلاف کعبہ پھٹ گیا، قبریں شق ہو گئیں، مردے جی اٹھے اور لوگوں کو دکھائی دینے لگے۔ لیکن ایک اور بھی تو واقعہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ قیامت کا منظر دیکھ لیا۔ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ روز قیامت آئے جس سے آپ ڈرتے ہیں، اس روز قیامت کے بارے میں سوچئے اور دیکھیے کہ مرنے والے نے کتنے پیار سے جان دی۔ اگر وہ پیار آپ کے دل میں بھی ہو اور آپ اس پیار کو پہچان لیں تو یقین جانیے کہ جان جاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ آپ بھی اتنے ہی سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ نے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن میرے مولا نے جان دینے کا حق ادا کر دیا، اس لیے آپ کو اب پریشانی کیا ہے؟